علی ظفر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. مجھے پتہ لگا کہ ابھی آپ موٹر وے پہ، ایک تو سینیٹر الیکٹ ہونے کی آپ کو مبارکباد. اور سوال یہی ہے کہ اوپن بیلٹ، سیکرٹ بیلٹ، پہلے تو ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اب جتنی چیزیں اور معاملات سامنے آئے ہیں یہ کیسے پتہ لگے گا؟ وہ میکینزم کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کیوں وہ میکینزم آئیڈینٹیفائی کر کے نہیں بتا دیتا کہ جناب اگر یہ ووٹ بکیں تو ہم پتہ کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے ذریعے؟ یہ پاسبل ہے؟ جی مہربانی بہت آپ کی، شکریہ مبارکباد کا. اس طرح ہے کہ میں اس کو 3 حصوں میں دیکھتا ہوں. پہلا حصہ یہ ہے کہ پرنسپل یا اصول کیا ہے، کیا سیکرٹ بیلٹس ہونے چاہیے یا کیا اس کو اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. یہ بہت ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے پوری دنیا میں، اور ہر ملک جو ہے اپنی تاریخ کے مطابق، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق وہ فیصلے کرتا رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹ کے معاملے میں بدقسمتی سے ہمارے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کافی حد تک یہ شک و شبہات آئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے، کوئی پیسے ایکسچینج ہوئے ہیں اور پیسوں کے بنا پر سینٹ کی سیٹیں خریدی گئی ہیں. تو اس ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے میری نظر میں تقریباً ساری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے سیکرٹ بیلٹ سے ہٹ کے اس کو اوپن بیلٹ یا کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے جو کہ جو بھی ووٹر ہے اس کی ایم پی اے کی ووٹ کی تصدیق ہو سکے کہ وہ کس کو ووٹ کیا گیا ہے. یہ اوپن بیلٹ کی ایک طرف ہم جا رہے ہیں. ہم نے متفق ہے پوری پولیٹیکل پارٹیز یا کم از کم جو انٹلیکچوئلز ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو یہ تو پرنسپل یا اصول کی بات ہو گئی. دوسرا ایشو ہے کہ اگر یہ اصول یہ ہے تو پھر کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا یہ آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے یا ہمیں عام قانون کے ذریعے ہم یہ ترمیم لا سکتے ہیں؟ بالکل، یہ ڈیبیٹ چل بھی رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہے، ابھی بھی ووٹ بک رہے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر نے تو کہا ہے 50 سے 70 کروڑ بلوچستان میں آج بھی ریٹ چل رہا ہے. تو پنجاب میں سنا ہے کوئی فون شون پہ بھی بات مک رہی ہے. کے پی کے حوالے سے آپ کے علم میں کوئی چیزیں آئی ہیں اس حوالے سے؟ اور پرائم منسٹر نے جو بات کی آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں بتایا کہ لوگ آج بھی اسلام آباد میں بیگ نوٹوں سے بھرے لے کے بیٹھے ہیں، تو یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. جی دیکھیں، اب اگر کوئی کہہ رہے ہیں، اٹارنی جنرل اینڈ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی پوزیشن ہے تو پھر ضرور اس میں سچائی ہوگی. اسی لیے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس کو اوپن بیلٹ ہونا چاہیے سیکرٹ بیلٹ کے بجائے. حالانکہ سیکرٹ بیلٹ ایک نارم ہے، ایک نارمل چیز ہے، لیکن اسے ہٹ کے اوپن بیلٹ کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا، آپ ایک کانسٹیٹیوشنل لائر بھی ہیں، آپ سے جان لیتے ہیں کہ 226 ابھی سینیٹر مصطفیٰ کھوکھر بھی کہتے ہیں، بڑا سمپل سا سوال ہے کہ آرٹیکل 226 میں ڈیفائن کیا گیا ہے، اب یہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہونا ہے یا بائی لا ہونا ہے؟ تو آپ کے خیال میں یہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے یا بائی لا ہے؟ اسی پہ میں آ رہا تھا کہ ایک بار آپ اصول طے کر لیں کہ واقعی ہی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تو پھر سیکنڈ کویسچن یہ ہے کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے یا اس کو عام قانون کے ذریعے ہونا چاہیے امینڈمنٹ کر کے. یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. دونوں طرف کی ڈیبیٹ چل رہی ہے، بڑے زور و شور سے ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور یہ سپریم کورٹ نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی تشریح ڈائریکٹلی جو سپریم کورٹ کی فیصلہ ہوگا کہ کیا آئین کی تشریح ہے. اور اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی تو پھر تو ایک معاملہ مختلف طرف چلا جائے گا. اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ نہیں یہ عام قانون کے ذریعے ہو سکتا ہے تو پھر ایک آرڈیننس آ چکا ہے اور اس آرڈیننس کے ذریعے یہ ایک میکنزم بھی بتا دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ آرڈیننس بھی آ چکے ہیں، آرڈیننس چیلنج بھی ہو جاتے ہیں عدالتوں میں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.